آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ابھی تو خیر آپ نے اور حوالے بہت پیش کیے ہیں۔ یہ دو حوالے ڈاکٹر صاحب نے پیش کیے تھے، تو ایک وہ جو اشافی اصول کافی کا ترجمہ ہے، اشافی اگر آپ کے پاس اردو کتاب ہے تو پلیز نکال لیجئے گا۔ وہ وہ یہ تھا علی حضرت زین العابدین کا مکالمہ حضرت حنفیہ کے ساتھ، محمد بن حنفیہ کے ساتھ۔ میں دکھا تو سکتا ہوں۔ ہاں جی، وہ دو ایک دو، اور اسی طرح حضرت امام باقر کا جو ڈاکٹر صاحب نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا۔ تو خیر میں آگے چلتے ہیں سر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی باری شروع ہوتی ہے، 10 منٹ کے لیے میں ٹائمر لگا رہا ہوں، پلیز بسم اللہ کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن علیاری صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کیسے امام ہو سکتا ہے، قرآن کیسے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کر سکتا ہے۔ دیکھیے منطق سے جو باتیں ہم مرضی کر لیں، قرآن کچھ معاملے میں بالکل قطعی دلالہ ہے۔ قطعی النصوص تو وہ ہے ہی ہے، اس پہ امت کا اجماع ہے، قطعی دلالہ بھی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن خود کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ ہدایت کا رستہ دکھانے والا ہوں۔ اب ہم کہیں کہ جی وہ کیسے اس کو ہدایت مل سکتی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ علم سے ملے گی، علماء ہیں، ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ذریعہ اور میڈیم اور واسطہ بن جائیں گے ان کی ہدایت اور رہنمائی کا۔ تو اس کے لیے ہمیں کسی علیحدہ سے امام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سمجھا رہے تھے محمد الباقی علیہ الرحمہ کو۔ علماء موجود ہیں، فقہاء صحابہ موجود ہیں، تو وہ قرآن اور عوام الناس کے درمیان واسطہ بن جائیں گے اور انہیں اللہ کی کتاب جو ہے وہ سمجھا دیں گے، اور اللہ کی کتاب ان کے لیے اس واسطے کے ذریعے سے امام بن جائے گی، رہنما بن جائے گی۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ بات ہے، یہ بات ہم کرنا چاہ رہے تھے۔ دوسرا، حسن علیاری صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ قرآن جو ہے وہ کسی کے پاس جمع نہیں تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے، چلے ہمارے پاس اگر جمع نہیں تھا، ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے حافظے میں تھا، سب کو یاد تھا، ٹھیک ہے۔ تو جمع کتابی اگر نہیں بھی تھی، ویسے تو تھی، لیکن اگر نہیں بھی تھی، مطلب متفارق طور پہ تھی، اللہ کے وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کو صفوف بنا دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اس کے رسم کے اوپر کام کیا، لیکن اگر مان لیا کہ نہیں بھی تھی، لیکن یہ ہے کہ ہمارا اصل میں مقدمہ یہ ہے کہ وہ ان کے حافظے میں تھا۔ بل و آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تو اہل علم کے سینوں میں جو ہے وہ راسخ آیات ہے، تو یہ سینوں میں موجود تھا۔ باقی یہ بات بھی ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس تو پھر قرآن ہے نا، مصحف فاطمہ کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے اصول کافی کے اندر، اور اصول کافی کے اندر جو ہے وہ ہمیں ان روایات کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ جیسے یہ روایت ہے اب اصول کافی میں، یہ میرے پاس پیج نمبر 437 ہے، امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام امیر المومنین کیوں ہوا؟ تو انہوں نے پھر جواب میں کہا کہ اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ آیت نازل کی تھی، اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم وان محمد رسولی وان علی امیر المومنین۔ مسئلہ یہ ہے کہ چلے ہمارے پاس اب کب تک ہمیں یہ مطلب آپ الزام دیتے رہیں گے کہ جامع القرآن نے یہ کر دیا وہ کر دیا؟ اب آپ کے پاس تو آ گیا نا، مطلب اصول شافی میں آ گیا، ٹھیک ہے، بہت ساری آیات آ گئی نا، تو اب کیا مسئلہ ایران میں ان کو پبلش کرنے سے، یہ مصحف میں یہ آیات پبلش کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب اب ہم اس کا اضافہ کر سکتے ہیں نا۔ آج تو جامع القرآن نے ہمارے ہاتھ نہیں پکڑے ہوئی ہے نا کہ جی آپ کا وہ جو مصحف چلے، جو کچھ تھوڑا بہت آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تو چلے ضائع ہو گیا، تو آپ کے والا کہاں چلا گیا؟ وہ جو مصحف فاطمہ تھا، پہلی بات تو یہ، یہاں آپ روایات دیکھیں نا اصول مطلب کافی کے اندر یا اس کے اندر، تو اس میں بہت سی آپ کو روایات ملتی ہیں جس میں یہ بات بھی ہے کہ 3 گنا جو ہے وہ مصحف فاطمہ زیادہ تھا، 3 گنا جو ہے وہ زیادہ تھا، اور وہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ مصحف فاطمہ جو ہے وہ اگر ضائع ہو گیا ہے، تو اس کو اب یہ تو ہمارے جامع القرآن نے نہیں کیا، یہ ہمارے سامنے یہ روایت ہے، اس میں یہ بات ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے ہے کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ مصحف فاطمہ کیا ہے، اور یہ تمہارے قرآن کی طرح ہے، اور اس میں اس سے 3 گنا زیادہ قرآن ہے، اور تمہارے قرآن میں اس میں ایک بھی حرف نہیں ہے۔ یہ تو امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے پاس تھا، اس کو کس نے ضائع کیا؟ اب یہ تو جامع القرآن کا مسئلہ یا ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ اب سارے دلائل اگر اس مصحف میں تھے، ٹھیک ہے، وہ 3 گنا زیادہ تھا مصحف فاطمہ، پھر سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ روایتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ مصحف فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ نازل نہیں ہو رہا تھا، یہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ نازل ہو رہا تھا۔ حضرت علی کی حیثیت تو صرف کاتب کی تھی اس وقت رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ مصحف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف لے کے آ رہے تھے، تو اصل امامت
کی حقدار تو وہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ روایتوں میں آ گیا کہ محدث 8 ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کی طرف مصحف نازل ہو رہا ہے، جس کی طرف جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، ان کو ہم امام نہ مانیں اور ہم جو ہے وہ کاتب کو امام مان لیں، تو یہ بات بھی سمجھ سے بالاتر ہے. مطلب سمجھ میں نہیں آتی نا کہ ان کو امامت سے کیوں خارج کیا گیا. اچھا، اب اصل میں جو بحث ہم کر رہے تھے نا، ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر امامت کی نصوص، چلیں ٹھیک ہے آپ ہمیں حدیث ثقلین یہ وہ ساری باتیں کر رہے ہیں، میں ابھی اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حدیث ثقلین آپ متواتر کہہ لیں، ہمارے نزدیک اگر بحث کریں گے تو ہم کہیں گے کہ جی پہلے تو اس کے اوپر ویسی جرا اور کلام بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. ہم ابھی اس میں اصل میں پڑھنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے. پھر اس کے معنی میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس نصوص ہیں اس کو مطلب، تو ان پر بہت سے مسائل ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ہم ابھی اس میں پڑھنا نہیں چاہتے. ہم صرف آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہم بار بار رکھ رہے ہیں کہ اصول کافی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کثرت سے ہمیں ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ اولاد حسن نے امامت کے مسلسل دعوے کیے، اولاد حسین نے امامت کی مسلسل دعوے کیے رضی اللہ عنہما. ان میں ایسا نہیں تھا. سب سے پہلے تو ہم نے کہا بنو عباس سے علیحدہ ہو گیا، انہوں نے امامت کے دعوے کیے. پھر محمد بن حنفیہ اولاد علی میں سے علیحدہ ہو گیا، انہوں نے امامت کے دعوے کیے. پھر آپ آ جائیں اولاد حسن میں سے، انہوں نے اولاد حسین سے امامت کے مسئلے میں اختلاف کیا، انہوں نے دعوے کی. ان سے اصول کافی جو ہے وہ بھری پڑی ہے. ہماری امامت کی جو سیریز آج کل چل رہی ہے اس میں کوئی 30 ایپیسوڈ کے قریب ہم نے یہی سارے اختلافات، تضادات اور کنٹرڈکشن دکھائی ہیں کہ امامت کا عجیب معاملہ تھا کہ اولاد حسن جو ہے وہ الزام لگا رہی تھی اولاد حسین پہ، اولاد حسین جو ہے وہ اولاد حسن کے اوپر الزام لگا رہی تھی. اب جیسے مثال کے طور پہ اب دیکھیں کہ محمد بن حنفیہ علیہ رحمہ جو ہے وہ ان کا اختلاف ان سے ہو جاتا ہے. اب ان کی وجہ سے ایک پورا جو ہے وہ فرقہ بھی بن گیا اہل تشیع کا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حسن، انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے امامت جو ہے دباؤ باقاعدہ ڈالا امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے اوپر، اور اپنے بیٹے کی امامت کے لیے انہیں مجبور کیا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زید جو ہے انہوں نے اپنے بڑے بھائی محمد الباقر علیہ رحمہ ان کی امامت کا نہ صرف انکار کیا بلکہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی امامت کا دعویٰ بھی کیا. اور یہاں تک کہ ان کو آپ یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے توجہ بھی دلائی کہ دیکھو امام وہ نہیں ہو سکتا جو گھروں میں جو ہے وہ عورتوں کی طرح پردے لٹکا کے بیٹھ جائے، اور ہماری عورتوں کی عزت پامال ہو رہی ہیں، ہم لوگ میدان جنگ میں جا کے لڑ رہے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد حسن کا جو کردار ہے وہ وہی ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ادا کیا. مطلب جس مقصد کی لہر حسین رضی اللہ عنہ نے جو امامت کا ایک وہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ امام کا کام ہے کہ ظالم کے خلاف کھڑا ہو، تو اولاد حسن یہی تو کام کر رہی تھی. اور وہ اولاد حسین کے پاس جا رہی تھی اور انہیں بار بار متوجہ کر رہی تھی کہ بھائی ہمارے بڑوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. اب حضرت زید جو ہیں یہ حضرت جو ہے وہ حسین کے پوتے بنتے ہیں ایک طرح سے علیہ الرحمہ. وہ اپنے بھائی کی امامت کے قائل نہیں ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ جو محمد الباقر کے جو شاگرد ہیں علیہ رحمہ، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے والد نے تو مجھے نہیں بتایا کہ میرا بڑا بھائی امام ہے. میرے والد جو ہے وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کے گرم جو لقمے کھلاتے تھے روٹی کے تو اس کو بھی پھونک مار کے میرے منہ میں ڈالتے تھے اور مجھے اس کی گرمی سے بچاتے تھے. تو اگر میرا بڑا بھائی امام تھا اور مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا، یعنی مجھے جہنم کی گرمی سے نہیں بچایا تمہارے قول کے مطابق، تو یہ میرے والد کی میرے ساتھ کیسی شفقت ہے. اس راوی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی وہ آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے کیونکہ آپ انکار کر کے جہنم میں نہ چلے جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ انکار تو انہوں نے کر دیا. روایتیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کی جو ہے وہ امامت کا انکار کر دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حسین بن علی بن حسن جنہیں حسین الفح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ پیج نمبر 350 پہ روایت ہے. موسیٰ کاظم علیہ رحمہ کی امامت کا انہوں نے انکار کیا بلکہ انہیں اپنی بیعت کے لیے مجبور بھی کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مجبور نہ کرو. اچھا، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ جو نفس زکیہ کے نام سے معروف تھے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی امامت کا انکار کیا اور اپنی جو ہے وہ امامت کا دعویٰ کیا. پھر جو عیسیٰ بن زید بن علی زین العابدین تھے، یہ تو اب حسینی ہے نا، عیسیٰ بن زید بن علی زین العابدین، ان کے بارے میں روایت آتی ہے، یہ لمبی چوڑی روایت ہے خدیجہ سے علیہ رحمہ. وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے کہا تھا کہ آپ بیعت کریں محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کی، اولاد حسن میں سے، اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو میں آپ کا منہ توڑ دوں گا، اور انہوں نے قید بھی کیا. اچھا، اس قسم کی روایتوں سے اصول کافی جو ہے وہ بھری پڑی ہے کہ اولاد حسن اور اولاد حسین کا یہ جو جھگڑا چلا، ایون کہ اولاد حسین میں جو جھگڑا چلا، امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی جو ہے 4 بیٹوں نے امامت کا دعویٰ کیا. 3 کے دعوے تو ہمیں ویسی روایتوں کے اندر مل جاتے ہیں، چوتھے کے بھی مل جاتے ہیں. سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل نے امامت کا دعویٰ کیا، پورا فرقہ بن گیا اسماعیلیہ کے نام سے. اس کے بعد عبداللہ جو ہے وہ جو تھے اپنا افتح، جن کو افتح معروف کر دیا گیا، خیر بہرحال اس لیے کہ ان میں کوئی عیب نکالا جائے، چلیں بہرحال مان بھی لیا کہ ان میں کوئی عیب تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصول کافی کی روایت یہ کہہ رہی ہے 321 پہ کہ
امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی وفات کے بعد سارے لوگ متفق ہو گئے تھے ان کی امامت کے اوپر، عبداللہ افتح کی امامت کے اوپر، وہ بعد میں واپس آئے ہیں. تو یہ روایت بھی 321 کے اوپر ہے. اچھا، سارے شیعہ کا اتفاق ہو گیا عبداللہ افتح کی امامت پہ، اور آج بھی بڑے شیعہ فقہا میں سے جو ہے وہ افتحی ہیں، یہ ہم جانتے ہیں. تو مطلب نس اگر اتنی واضح تھی تو لوگوں کو غلطی کیوں لگ رہی تھی؟ ان لوگوں کو جو امام کے فالوورز تھے، ان کے پاس بیٹھنے والے تھے، ساری زندگی ان کے ساتھ گزارنے والے تھے، انہیں یہ نہیں پتا چلتا تھا، ایک بھائی کو نہیں پتا چلتا تھا کہ کون بھائی امام ہے. چچا بتیجے کا اختلاف ہو رہا ہے، آپس میں کزن کا اختلاف ہو رہا ہے، تو اختلافات اتنے زیادہ امامت کے ہیں. تو اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمیں روایتوں میں آتی ہے کہ جی حسد کر رہے تھے، تو ساری جو ہے وہ اطرت فاطمہ کو ہم پھر گندا بنا دیں، ہم یہ کہیں کہ جی سارے جو ہے وہ حسد سے بھرے پڑے تھے. جزاکم اللہ. بہت شکریہ. جی جی، حسن اللہ یاری صاحب، جی آپ میری سن رہے باری ہے. جی سر سن رہا ہوں، میں شروع کروں؟ جی سر، آپ جو بھی اعتراضات اٹھائے ہیں جی سر. ڈاکٹر صاحب نے، آپ ان پر جواب دیں. شروع کریں، میں ٹائمر لگا دیتا ہوں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شروع. دیکھیں میرے محترم ناظرین، الحمدللہ حدیث ثقلین کا اور حدیث سے آیا ہے مباہلہ کہ یہ انہوں نے کوئی رد پیش نہیں. قرآن سے نص مانگ رہے تھے، ہم نے نص پیش کر دیا. اور میں نے جتنا کہہ دیا کہ بھائی جو نفس نبی قرآن کے نص کی روح سے، جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے اس کی امامت متعین ہے، اور یہ نص ہے امامت پر، خلافت پر. اور حدیث ثقلین بہرحال رد کوئی پیش نہیں کر سکے، اور اپنے خلفاء کے لیے کوئی اور یہ ابھی تک یہ نہیں پیش کر سکے یہ بات کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے الیوم اکملت لکم دینکم، آپ کیسے کہتے ہیں کہ امامت پہ نص نہیں ہے؟ یا تو قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے، پیغمبر نے جھوٹ بولا نستجیروا باللہ، یا تو آپ کا موقف باطل ہے. اگر الیوم اکملت لکم، اگر دین کامل ہے تو امامت پہ نص موجود ہے، تو آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ امامت پہ نص نہیں ہے؟ امامت پہ نص نہ ہونا یعنی پوری امت کو گمراہ. یہ کہتا ہے ان القرآن یہدی للتی، قرآن تو ہدایت کر لیتا ہے. تو آپ آ جائیں نا پاکستان میں انتخابات نہ کریں، اس کے بعد ہر ایم این اے کی سیٹ پہ قرآن رکھ دیں، قرآن کہتے ہیں قرآن ہمارا نمائندہ ہے. اور آپ کے جو پارلیمنٹ ہے اس کے اسپیکر کے لیے بھی قرآن رکھ دیں، پرائم منسٹر کا عہدہ وہ بھی قرآن، صدر کے لیے بھی قرآن رکھ دیں. یہ قرآن ہدایت کر لیتا ہے، قرآن سا امام ہے، یہ سب کچھ چلا دے گا. تو بھائی یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ یہ کوئی عاقل اس کو کہتا ہے؟ بس ان کے پاس کیونکہ جواب نہیں ہے ان کے پاس. آپ جس موقف عدم النص، آپ کا موقف قرآن کے خلاف ہے، اور یہ واضح البطلان ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دین کامل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عاقل ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہادی بن کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے علاوہ اس مسئلے کو محمل رکھ دے، بیان ہی نہ کر دے. ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، اب آتے ہیں اولاد ائمہ علیہ السلام کی طرف. انہوں نے کہا کہ زید نے ابو خالد کابلی کے ساتھ یا مومن طاق کے ساتھ، انہوں نے گفتگو میں یہ کہا ہے کہ بھائی میرے والد نے تو نہیں بتایا کہ میرے بھائی امام محمد باقر علیہ السلام اللہ کے ہو جاتے. یہ بالکل غلط پیش کر رہے ہیں اس حدیث کو. حدیث میں یہ ہے کہ خروج پر یہاں پہ دو باتیں ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ تم آ جاؤ ہمارے ساتھ خروج کرو. مخاطب سامنے سے کہہ رہا ہے کہ میں صرف امام وقت کے ساتھ خروج کروں گا، اگر اس کے ساتھ کوئی خروج کرے تو وہ نجات پائے گا، اگر اس کے ساتھ کوئی خروج نہ کرے تو وہ نجات نہیں پائے گا. تو یہ کہتا ہے کہ مجھے، اب یہ کہتا ہے کہ آپ کو میرے والد صاحب نے بتایا، مجھے نہیں بتایا. یہ جو بتانے والی بات ہے یہ خروج کی بات ہو رہی ہے، حرمت خروج کی بات ہو رہی ہے. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ والد صاحب نے ان کو امامت کا نہیں بتایا. میں آپ کو بتا دوں گا کہ زید نے خود اقرار کیا، بارہا اقرار کیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کی. اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے آنکھ اور ان کے نابینا ہونے کی کہانی کتاب کافی سے ذکر کیا. اس میں عبداللہ ابن عباس نے امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا انکار نہیں کیا ہے، اس نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ اس کی گفتگو تھی تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، لیلۃ القدر کو ملائکہ نازل، یہ کس پہ نازل ہوتی ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا صرف پیغمبر پہ نازل ہوتی ہے، آپ پہ نازل نہیں ہوتی. تو اس وقت ایک ملک آیا وہاں پر، فرشتہ ظاہر ہوا وہاں پر. عبداللہ ابن عباس کو وہ دکھائی نہیں دی ملک، لیکن عبداللہ کو پتہ چل گیا کیا پہ فرشتہ ہے. اس ملک نے عبداللہ کو اپنے پیر سے مبارک سے مارا ہے، اور اس کے آنکھیں اندھے ہو گئے کہ تم نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فضیلت کا انکار کیا. تو عبداللہ ابن عباس ہمارے کتب میں امامت کے منکر نہیں تھے، انہوں نے ایک فضیلت کے انکار کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کو سزا ملی تھی کہ فرشتہ آیا تھا، اس کے آنکھوں کو نابینا کیا تھا. اچھا، باقی ان کا یہ کہنا کہ بقیہ اولاد ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں منحرف نکلے ہیں، ان کی بات درست ہے، منحرفین تھے، امامت کے مدعی تھے، ایسے لوگ تھے. اس کا جواب کیا ہے؟
देखे मेरे मोहतरम नाज़रीन, इससे ये नतीजा ये निकलते हैं कि इमामत पे कोई नस नहीं था। पहली बात हम तो ये साबित कर चुके हैं कि नस, इमामत पे नस ना होना ये एक बातिल चीज है। यह हो ही नहीं सकता कि दीन कामिल और इमामत पे नस ना हो। यानी इनका अपना जो मकतबा फिक्र है वो काबिल दिफा ही नहीं, ये कोई दिफा पेश नहीं कर रहा है, सिर्फ ये कह रहा है अगर नस है तो औलाद अइम्मा अलैहिस्सलाम ने फिलान 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 ने इन्होंने इमामत का क्यों इद्दा किया। उसका जवाब सुन ले अच्छी तरह से। देखिए मेरे मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला के निशानियां दुनिया में कितनी हैं? अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ सुतिहत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल अर्दि कैफ सुतिहत व मिन आयाति खल्क़ुस समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला की आयत चाहिए ना कि अल्लाह है, मौजूद है, हर तरफ देखो, खल्क़ ज़मीन और आसमान में देखो अल्लाह क्या है। व मिन आयाति युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमअ। फरमाया इन्न फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफ़िल लैली वन नहार वल फ़ुल्क अल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़अुन नास। अल्लाह की आयत हर जगह है, हर चीज में अल्लाह की निशानी है। यह अल्लाह की निशानी हर जगह है, मुजस्सम पे तमाम है। लेकिन अभी आप आते हैं ना कि कितने लोग अल्लाह को मानते हैं, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं उनका अक्ल भी है, ये सब निशानियां देख रहे हैं लेकिन वो ईमान नहीं लाते। ठीक है ना। अब अल्लाह की निशानियों में तो कोई शक तो नहीं है, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं। अब जो लोग अल्लाह को मानते भी हैं उसके सिफात में कितना इख्तिलाफ है भाई। इनके सिफात में, अल्लाह ताला के सिफात में, भाई वो हमारे बहुत सारे दुनिया के सबसे बड़ा मजहब क्या है? सबसे बड़ा मजहब है क्रिश्चियन। जीसस को अल्लाह के भी अल्लाह वो कहते हैं कि अल्लाह का बेटा कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं कि अल्लाह जीसस की सूरत में नाजिल हुआ है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में। उसके बाद आपके हिंदू हैं, कितने अल्लाह उनके पास, कितने भगवान हैं? हिसाब करो, लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में भगवान है। और भाई अगर कोई अशखास जलालत और गुमराही पे चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे हिदायत में कोई नक्स है। हिदायत मौजूद है लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब फिर मुसलमानों में आ जाते हैं। ये किताबुल अर्श है, ये क़िबला साहब ये अहले हदीस है, इनका अकीदा देखिए। किताबुल अर्श में यहां पे ज़हबी साहब अद-दलील अला अन्न अल्लाह तआला फ़ौक़ल अर्श फ़ौक़ल मख़लूक़ात मुबाय्यिन लिल्लाह। अल्लाह ताला, मैं कहता, मैंने इस किताब को इसलिए लिखा कि अल्लाह आसमान में सब चीजों से अलग है। व इन्नहु अन्न इल्महु फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाह अगर हम कहते हैं हर जगह है तो उसके इल्म की वजह से है। अच्छा, उसमें देखें यह सफ़ा नंबर 115 में यह हदीस नकल करते हैं। रवा अब्दुल्लाह इब्न खलीफा अन उमर इब्न खत्ताब अतत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इम्राअतुन फ़क़ालत उदुल्लाह अन युदखिलनी अल जन्नह। एक शख्स आई, एक औरत आई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि अल्लाह से दुआ करो कि मुझे जन्नत दाखिल करे। फ़क़ाल फ़अज़्ज़म अर्रब, नबी ने अल्लाह की बड़ी ताज़ीम किया। इन्न कुर्सियहु फ़ौक़ अस्समावात व इन्नहु यक़उदु अलैहि फ़मा यफ़ज़ुलु मिन्हु इल्ला अर्बअतु असाबिअ। कि अल्लाह ताला की कुर्सी जो है वो आसमान पर है, उस पे वो बैठते हैं, यक़उदु अलैहि बैठते हैं, और वो से अपनी कुर्सी से चार अंगुष्ठ बड़े उसमें से बाहर निकलता है। अच्छा, हादा हदीथुन महफूज़ुन मिन हदीथ अबी इसहाक़ अस्सबीई समिअ मिन गैरि वाहिद मिन सहाबा व अखरज हदीथहु। फिर वो बहुत सारे दलाइल लेकर आते हैं कि हदीस सही है। अब भाई, और यही बात अगर आपका अल्लाह ताला कुर्सी पे बैठता है ना, आपके अपने अशाअरा मातुरीदी आपकी तकफीर करेंगे, कहेंगे कि ये शिर्क बिल्लाह है। जो कहता है अल्लाह ताला इस तरह, वो आप फखर राजी की किताबों में जाए ना तो इसके शिद्दत से तकफीर करेंगे। आप अबुल हसन अशरी के पास जाएं, आप अबू मंसूर मातुरीदी के पास, काबिर गज़ाली के पास जाएं, यानी ये अल्लाह है, ले उसकी ज़ात पे भी इख्तिलाफ है, उसके सिफात पे भी इख्तिलाफ है, उसके वजूद का भी इनकारी बहुत है। मैं आपको कुरान के कुछ आयात बता देता हूं कि फिरके कैसे बनते हैं। फिरके इसलिए नहीं बनते कि हिदायत नहीं होती, अल्लाह की जानिब से बयान नस नहीं होता। मेरे भाई अच्छी तरह से जान लिए। देखें, अल्लाह ताला सूरह मुबारक बकरा में फरमाता है व अनज़ल मअहुम फ़बअफ़ल्लाहु अन्नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। अल्लाह ने अनबिया को भेजा है। व अनज़ल मअहुमुल किताब बिलहक़्क़ि लियहकुम बैनन नास फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह। अल्लाह ताला ने अनबिया को भेजा है और अनबिया के साथ किताब भेजा है ताकि लोगों के इख्तिलाफात खत्म करें, फिरके खत्म हो जाए, लोग एक ही रास्ते पे आ जाए। अच्छा, वमा इख्तलफ़ फ़ीहि इल्ला अल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात। अच्छा, अनबिया तो इख्तिलाफात खत्म करने के लिए आए थे, तो बाद में इख्तिलाफात कैसे बने, फिरके बने? फरमाया कि दीन में जिन्होंने इख्तिलाफ किया है वो वही है जिनको दीन मिला है। मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात, बय्यिनात उनके पास थे, बग़यन बैनहुम, इन्होंने तलब दुनिया में हसादत की वजह से, तलब दुनिया की वजह से इख्तिलाफ किया। नहीं है कि बैना, जो बैनात थे इन्होंने इख्तिलाफ किया। मुलाहिज़ा फरमाइए,
یہ کتاب ہے تفسیر بیضاوی، عبداللہ ابن عمر البیضاوی، بہت بڑے مفسر ہیں اشاعرہ کے اور ماتریدیہ کے۔ اس آیت کے ذیل میں صفحہ نمبر 135 جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، دین حق میں اور کتاب میں کس نے اختلاف کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا، انہی لوگوں کے جن کو کتاب ملی انہوں نے اختلاف کیا، فرقے بنے۔ ای الکتاب المنزل لإزالة الخلاف، وہ کتاب جو نازل ہوئی تھے کس لیے؟ اختلافات حل کرنے کے لیے۔ وعكسوا الامر فجعلوا ما انزل مزيجا للاختلاف سببا لاستحكامه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم حسدا بينهم وظلما لحرصهم على الدنيا، حسادت کی وجہ سے اور حرص دنیا کی وجہ سے۔ اچھا میرے پاس 35 سیکنڈ ہے، میں مزید اولاد ائمہ علیہ السلام کے متعلق بات کروں گا کہ یہ اس لیے نہیں ہوئے تھے، امامت کا ادعا انہوں نے نہیں کیا تھا کہ نص نہیں تھا 12 اماموں کے امامت پر، اس لیے کیا تھا کہ یہ طالب دنیا تھے۔ انہوں نے کہا تھا مصحف فاطمہ کے متعلق، سلام اللہ علیہ کے متعلق، مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ قرآن نہیں ہے بھائی۔ اب اس کی کچھ تفصیل میں اگلے ٹرم میں بیان کروں گا کیونکہ ابھی میرا وقت ختم ہے۔ جی علامہ صاحب، یہ درمیان میں کوئی لنک پر آ رہے ہیں، ذرا آپریٹر کو کہیں وہ لنک جوائن نہ کریں، وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے تھے آپ کی گفتگو میں۔ نہیں کوئی نہیں ڈسٹرب نہیں ہے، آپ زوم پہ دیکھ رہے ہوں گے نا، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، زوم میں نہ دیکھیں نا، یوٹیوب پہ دیکھیں۔ نہیں میں زوم پر ہی ہوں سر، میں زوم پر ہوں، تو وہ آپ کو مجھے وہ زوم پر نظر آئے ہیں، وہ جو پنڈی والے راجہ صاحب ہیں۔ چلے خیر تو شروع کرتے ہیں جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم لگاتے ہیں جی، ٹائمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی بسم اللہ کیجیے۔ جی ایک بات تو حسن الیاری صاحب نے یہ کہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کسی امامت کا انکار نہیں کیا تھا، جو روایت ہم نے پیش کی تھی۔ اصل میں ہم ذرا اسکرین شیئر نہیں کر سکتے، وہ کوئی آپشن ایسی تھی، بہرحال میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں، حسن الیاری صاحب اس کو اپنے ہاں نکال لیں گے یا لوگ اس کو دیکھ لیں گے۔ یہ الشافی میں 134 پیج ہے میرے سامنے، اس میں یہ عربی میں الفاظ کیا ہیں؟ قال لك علی بن ابی طالب ان لیلۃ القدر فی کل سنہ وانه ينزل فی تلک اللیلہ امر السنہ ان بذلك الامر ولاة بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من هم فقال واحد عشر من صلبی ائمہ محدثون، کہ میری صلب میں سے جو ہے وہ 11 جو ہے، ایک تو میں اور میری صلب میں سے 11 جو ہے وہ ائمہ محدث ہو گزریں گے۔ فقلت لا اراہ کانت الا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہم دیکھیں کہ یہاں ایسا نہیں ہے صرف اس کا تذکرہ ہو رہا تھا، ائمہ کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بھی امامت کا تذکرہ کیا، اپنی صلب میں سے 11 ائمہ کا بھی تذکرہ کیا، اس پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تبصرہ تھا۔ خیر بہرحال ہم اس کو مزید نہیں کھینچتے، بات کو لمبی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو ذکر کیا ہے اس میں ابھی تک کہ اولاد ائمہ میں جو اختلاف ہوا ہے، تو اس اختلاف میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے شافی کی روایات ہیں یا اصول کافی کی، تو اس میں یہ بات واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ امامت کا جو منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی اگر میں یہ روایتیں کچھ نکال کے ذرا اس کو پڑھ دوں کہ امام باقر سے یہ روایت ہے کہ اس آیت کے حوالے سے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، یعنی کچھ لوگوں کے چہرے قیامت والے دن جو ہے وہ سیاہ ہوں گے۔ تو راوی نے پوچھا کہ جی یہ کون ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، من قال انی امام ولیس بامام، لیکن وہ امام نہیں ہے، تو یعنی قیامت والے دن ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی راوی نے پوچھا کہ اگر وہ علوی ہوں، تو انہوں نے کہا بھائی علوی ہوں۔ تو وہ راوی نے یہ بھی پوچھا کہ جی اگر اولاد علی ابن ابی طالب میں سے ہوں، انہوں نے کہا بھائی اولاد علی ابن طالب میں سے ہوں۔ ایک اور روایت ہے امام جعفر صادق سے علیہ رحمہ، انہوں نے کہا کہ جس نے امامت کا دعویٰ کیا جبکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے، من ادعى الامامہ ولیس من اہلہا فہو کافر، تو وہ تو کافر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور روایت ہے، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی کوئی فاطمی اور علوی جو ہے وہ اگر امامت کا دعویٰ کرے اگرچہ وہ امام نہ ہو تو اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ ٹھیک ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، مطلب جن لوگوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ ایک اور روایت دیکھیں، یہ بہت انٹرسٹنگ روایت ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا قیامت والے دن، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک تو ہے جس نے امامت کا دعویٰ کیا جبکہ وہ امام نہیں تھا، دوسرا جس نے منصوص من اللہ امام کا انکار کیا،
اور تیسرا وہ جس نے ان دونوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ قرار دیا. دیکھیں بات یہ ہے، کچھ لوگوں نے کیا، یہاں تو آپ کہیں کہ لائن لگی ہوئی ہے نا اطرت فاطمہ میں سے، اولاد حسن اولاد حسین میں سے جنہوں نے امامت کے دعوے کیے، لائن لگی ہوئی ہے، سیدھی سی بات ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ کیا ان سب کو ہم کافر کہتے ہیں؟ مطلب ہم سے مراد یہ ہے کہ کیا اہل تشیع یہ سمجھتے ہیں یا ان کو مارجن دیتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہوگی. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ان کو مارجن دیتے ہیں تو پھر امامت مطلب کیا رہ گیا؟ مطلب پھر امامت میں کوئی بیسک بنیادی عقیدہ رہ ہی نہیں نہ گیا. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ ان کو مارجن دے رہے ہیں اولاد جو ہے وہ فاطمہ کو. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساروں نے دعویٰ کیا تو یہ تو حسن علی یاری صاحب نے بھی مانا ہے، اور یہ کہ جی حسد کی وجہ سے کیا یا کسی اور وجہ سے کیا، بہرحال ابھی ہم وجہ کی طرف نہیں آتے. لیکن اس میں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حسد ان 12 اماموں کو کیوں نہیں تھا، ان کے بھائیوں کو کیوں تھا؟ یعنی یہ کیسے متعین ہوگا کہ حاسدین یہ نہیں تھے وہ تھے؟ مطلب یہ بات واضح نہیں نہ ہوتی. ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں نص قطعی کیا ہے اس بارے میں کہ حضرت اسماعیل امام نہیں تھے، موسیٰ کاظم تھے، عبداللہ افتح امام نہیں تھے، موسیٰ کاظم تھے، یا ان کے چھوٹے بھائی امام نہیں تھے، موسیٰ کاظم امام تھے. چار میں سے کون امام تھا؟ اس کی نص قطعی کیا ہے؟ مطلب ہم یہ کس بنیاد پہ ہم یہ کلیم کریں گے کہ جی غلطی کس کو لگی، یہ حسد میں کون مبتلا ہوا؟ اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہوا، یہ بہت سارے جگہوں پہ ہوا ہے، بہت سارے جگہوں پہ ہوا ہے. جیسے 11ویں امام ان کے جو بھائی تھے حضرت حسن عسکری کے، جن کو جعفر کذاب کہا جاتا ہے، انہوں نے تو 12ویں امام کے وجود کا انکار کر دیا، اور وہ بھی اصول کافی کی روایتیں ہیں، وہاں پہ بھی وجہ حسد بیان کی جاتی ہے. اسی طرح سے مطلب بہت سی مثالیں جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہیں. موسیٰ کاظم جو ہے ان کی جو ہے، اور اسی طرح سے جو حضرت علی رضا ہیں رحمہم اللہ، تو وہاں پہ بھی آپ کو ایسی مثالیں مل جاتی ہیں کہ ان کے خاندان، ان کے بھائیوں نے جو ہے ان کی امامت کا انکار کیا. کیا ہم ان سب کو کہیں گے کہ جی یہ کافر تھے؟ پھر کئیوں نے امامت کے دعوے کیے، کیا یہ سارے کافر ہو گئے؟ پھر مسئلہ یہ ہے کہ اصول کافی کی روایتیں مارجن دے رہی ہوتی ہیں ان سب کو، اولاد حسن کو اور اولاد حسین میں سے جنہوں نے امامت کے دعوے کیے، خود ان ائمہ کی زبانی جو منصوص من اللہ امام ہے، جن کی بات حجت ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ امامت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، دوسرا جو ہے امامت کا انکار کرنے والا کافر ہے. اچھا، یہ سب کام کیا اولاد حسن نے بھی کیا، اولاد حسین نے بھی کیا. تیسرا یہ کہ جو ان کو مارجن دے رہا ہے، یہ مارجن اسلام کا جو دے رہا ہے یہ تو خود ائمہ اسنا عشری ہیں جو مارجن دے رہے ہیں ان کو. اچھا، میں آپ کے سامنے صرف جو ہے وہ کافی کی ایک روایت رکھ دیتا ہوں، ویسے تو بہت ساری روایتیں ہیں. یہ جو ہمارے سامنے روایت ہے اس وقت، ایک منٹ میں ذرا اس کو اوپن کر لوں. اچھا، یہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ الکامل بن حسن بن حسن، ٹھیک ہے، حضرت حسن کے پوتے تھے، یہ اب آئے ہیں جو ہے وہ اپنا ان کے پاس، ایک منٹ، امام جعفر صادق تھے یا امام محمد الباقر تھے، یہ میں ذرا دیکھ لوں. بہرحال یہ خیر بہرحال مجھے ذرا دیکھنا پڑے گا، لیکن بہرحال وہ جو بھی امام تھے، امام محمد الباقر تھے یا امام جعفر صادق تھے، امام محمد الباقر تھے غالبا، وہی تھے. اچھا، اب ان کے پاس جب یہ آئے ہیں تو وہاں یہ مسئلہ وہ لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ الفاظ کہے کہ جو عبداللہ بن حسن تھے، انہوں نے کہا کہ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ الْحُسَيْنُ أَحَقَّ بِهَا مِنَ الْحَسَنِ، یعنی حضرت حسین جو ہیں وہ کس بنیاد پہ حضرت حسن کی سے زیادہ حقدار تھے کہ حضرت حسن جو بڑے بیٹے تھے ان کی اولاد میں امامت جاری نہیں ہوئی، یعنی ہم امام نہ بنے اور حسین کی اولاد جو ہے وہ امام بن جائے. یہ انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا. اچھا، موسیٰ بن عبداللہ جو تھے انہوں نے کہا بھی کہ میرے والد نے کچھ باتیں سخت کی ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ باتیں کی. اس کے بعد جو ہے اس پہ جو امام محمد الباقر نے تبصرہ کیا تو انہوں نے یہ بات تبصرہ کرتے ہوئے ایک لمبا چوڑا جواب دیا، اور لمبا چوڑا جواب دینے کے بعد آخر میں یہ بات انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ حضرت حسین کے بارے میں جو تمہاری رائے ہے نا، اگر تو اچھی رائے ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اس کے اوپر اجر دے، اور وَإِن قُلْتَ حُجْرًا وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، اور اگر تم نے ان کے بارے میں کوئی یہ مطلب اس کا کیا میں ترجمہ کروں، بہتر ہے کہ آپ ترجمہ کر دیں. آپ یوں کہہ لیں کہ جی غیر مناسب الفاظ تم ان کے بارے میں استعمال کر رہے ہو، اور بلکہ تہمت کے الفاظ بھی ہیں، روایت کے اندر یہ بھی ہیں کہ تم تہمت لگا رہے ہو ان کے اوپر، حضرت حسین کے اوپر، کہ انہوں نے امامت کو اپنی اولاد کے لیے خاص کر دیا، حالانکہ وہ ان کے بڑے بھائی کی اولاد کا حق تھا، حضرت حسن کی اولاد کا حق تھا. یہ کس نے اعتراض کیا؟ یہ اولاد حسن اعتراض کر رہی ہے، ہم تو نہیں کر رہے نا، اہل سنت تو نہیں کر رہے. تو مطلب امامت کے جھگڑے فرام دی ویری بگننگ شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، محمد الباقر علیہ رحمہ تو کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے نا.
تو حضرت حسن حضرت حسین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کا مسئلہ پیدا ہوا، پھر اس کے بعد حضرت علی زین العابدین ان کی اولادوں میں جھگڑا ہوا، پھر اس کے بعد محمد الباقر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑے ہوئے، پھر لمبا چوڑا ایک اختلاف ہے، پھر امام جعفر صادق کے بیٹوں کا جھگڑا ہوا، پھر اس کے بعد موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ ان کے بھائیوں کا جھگڑا ہوا، پھر نیچے چلتے جائیں محمد تقی ہیں ان کے جھگڑے ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مغفرت کی دعا دے رہے ہیں، اس کے بعد جو ہمیں ابھی حسین الفاق کی ہم نے بات کی ہے، محمد تقی دیکھی، یہ بھی جو ہے وہ آپ کو روایتوں میں مل جاتا ہے، جو حسین جو ہے وہ الفخ کی شہادت ہے، فخ کے مقام پہ وہ شہید ہوئے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حسین الفخ جو ہے یہ موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ کی امامت کا انکار بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کو اپنی اطاعت کی دعوت بھی دے رہے ہیں، انہیں مجبور بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے زبردستی ان کی بیعت نہیں کی، اور یہ سارا اختلاف ہمیں روایتوں میں ملتا ہے۔ اور موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ یہی کہہ رہے ہیں، امام جعفر صادق کے حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جو ہے وہ تمہارے بڑوں نے جو ہے وہ ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا، یہ کام ہمارے ساتھ نہ کرو، یہ کام ہمارے ساتھ نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا اختلاف تھا، یہ کوئی صرف ایسا نہیں تھا۔ اچھا، مجھے کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیں، مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے، بڑا عالم دین ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ ائمہ تھے، قابل قدر تھے ہمارے لیے، ائمہ اہل بیت میں سے تھے۔ تو جیسے ہمارے کسی بڑے عالم دین کی مسند ہوتی ہے، علمی مسند، تو اس کے بیٹوں میں ہر ایک میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس علمی مسند کے وارث بنیں، تو اس طرح سے بیٹوں میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ تو یہ اختلاف بیسیکلی تھا جو بعد میں اس کو تقدس کا لبادہ پہنایا گیا اور اسے ایک ڈیوائن امامیٹ بنایا گیا تھا 3ری 4تھی صدی ہجری میں جا کے۔ اس سے پہلے یہ تھا، یہ مانا جا سکتا ہے یہ تھا، اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ یہ کامن ہے، یہ یہاں پہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایسے اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ کون تھا جو اپنے والد کی علمی وراثت یا اس کی علمی گدی کے اوپر بیٹھتا تھا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ باقی یہ بات کہ پولیٹیکل، دیکھیں پولیٹیکل جو ہے لیڈرشپ، اس کے ہم قائل ہیں، اس کی خلافت، اس کی امامت کے ہم قائل ہیں، لیکن وہ واجب علی الناس ہے، وہ واجب علی اللہ نہیں ہے۔ واجب علی اللہ جو امامت ہے وہ صرف نبی کی امامت ہے، اور وہ قرآن کی امامت ہے۔ واجب علی الناس امامت یہ پولیٹیکل لیڈر والی امامت ہے، یہ واجب علی الناس ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، یہ واجب علی اللہ نہیں ہے۔ حسن اللہ یاری صاحب، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے جی، جواب دیجیے گا۔ جی، جو اہم پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے تھینک یو اہم سر۔ پوائنٹ ریز کیے ہیں اصول کافی سے، آپ کا وقت میں لگا دیتا ہوں جی، بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اچھا، مصحف فاطمہ کے متعلق میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملے کے بعد وہ بہت غمزدہ تھیں، تو ایک فرشتہ آتا تھا ان کے پاس، اور یہ کہتے ہیں وہ مرسل ہیں، یہ ان کے غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے وہ رسول ہیں۔ ان کے پاس فرشتہ آتا تھا، ان کو دلاسا دیتا تھا فرشتہ، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو کو لکھتا تھا، اور وہ فرشتہ اللہ کی جانب سے جو یہ کوئی حلال حرام کوئی شریعت نہیں لے کے آیا، وہ فرشتہ جو ما یکون ہوگا، قیامت تک جو واقعات ہوں گے وہ بتاتا تھا، اور امیر المومنین علیہ السلام اس کو لکھتے تھے۔ اور یہ جیسے انہوں نے خود حدیث پڑھی ہے کہ اس میں ایک لفظ قرآن کا نہیں، یہ قرآن نہیں ہے، ایک فرشتے کا گفتگو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ، اور امیر المومنین علیہ السلام اس کو لکھتے تھے، اور یہ کہتے ہیں یہ کہاں ہے، یہ اسرار میں سے اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، امام عصر علیہ السلام کے پاس، یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص گفتگو تھا ان کے درمیان۔ اب ان کا یہ سوال کہ وہ حضرت زہرا سلام اللہ کیوں امام نہیں ہے اور امیر المومنین علیہ السلام امام ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو امام بنایا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو امام نہیں بنایا۔ امامت نص سے ہوتی ہے، لوگوں کے اختیار سے نہیں ہوتی ہے، اور ان باتوں سے نہیں ہوتی کہ جس کو فرشتہ نظر آئے تو اس کو وہ امام بن جاتا ہے۔ تو اصل مصحف فاطمہ کی یہ داستان ہے، وہ اسرار علوم میں سے ہے، سری علوم میں سے جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے۔ اچھا، اور فرشتہ کا نظر آنا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ اس سے کوئی نبی نہیں بن جاتا۔ قرآن میں سورہ مریم میں متعدد آیات ہیں کہ جبرائیل آیا، اس نے بہت مفصل بات کی حضرت مریم علیہ السلام سے اور گفتگو کیا، تو اور صحابہ کے متعلق کہ جیسے فرشتہ جو سلام دیتے تھے عمران ابن حسین کو، بخاری وغیرہ میں موجود ہے، اس کے متعلق میں نہیں جاتا۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ بھئی جو امامت کا ادعا کرے وہ منکر ہے؟ جب آپ خود نصوص پڑھ رہے ہیں بھائی، جب اتنے نصوص زیادہ ہیں کہ جو امامت کا ادعا کرے جھوٹے طور پہ تو وہ کافر ہے۔ بالکل ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے، امام علیہ السلام نے خود کہا چاہے وہ علوی ہو یا فاطمی ہو، اسی لوگوں سے جو آپ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ تھے جو امامت کے، وہ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، کچھ لوگ تھے مختلف ادوار میں، جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سنہ 60 ہجری
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے وفات کے بعد سنہ 93 ہجری کو امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ غیبت صغرا کے آغاز سنہ 255 ہجری تک، اس یہ تقریباً 200 سال کے عرصے میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے امامت کے جھوٹے ادعا کیے ہیں. جی ہاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امامت پہ نص نہیں ہے، انہوں نے جھوٹے ادعا کیے ہیں. جیسے مثلا اگر دیکھیں عزیزو، اگر کسی جھوٹے کی امامت کی وجہ سے کسی برحق کی امامت باطل ہوتی ہو تو وہ سے نبوت پہ بھی آ جاتا ہے نا، الوہیت پہ بھی آ جاتا ہے. اور بھائی اتنے لوگ دنیا میں وہ آیات کو دیکھ رہے ہیں نا، ایمان نہیں لا رہے. قرآن تو بار بار کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. بھائی اتنے آیات ہیں، یہ لوگ کیوں ایمان، اس کا مطلب ہے کہ آیات نہیں ہیں، آیات ہیں، ایمان نہیں لا رہے. بھائی اللہ سے نہیں ڈرتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کیا. بھائی آپ مانتے ہیں شق القمر کو؟ نہیں مانتے ہیں علامہ صاحب؟ پیغمبر کے معجزات تو ہوتے ہیں نا. چلیں پیغمبر کو چھوڑ دیں، پتہ نہیں آپ شق القمر کو مانتے نہیں مانتے. اور بھائی پیغمبر کے اتنے معجزات تھے، اس کے قوم نے ایمان نہیں لایا. لوگوں کا ایمان نہ لانا، لوگوں کا غلط ادعا کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اس کی امامت وہ اصل بات باطل ہے. نبوت کی طرف آ جائیں، کتنے لوگوں نے غلط نبوت کے ادعا کیے. طلحہ ابن خویلد الاسدی صحابی ہے، اس نے امامت نبوت کا ادعا کیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ادعائی نبوت کیا. پیغمبر کے حیات میں صحابی تھا، اسلام ہوا، مسلمان ہوا، اچھا پھر نبوت کا ادعا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور تاریخ اسلام میں کتنے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا ادعا کیا. پیغمبر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت سرائی سے جھوٹ ہے. بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنے آیات تھے بھائی، کتنے معجزات تھے. ہاں اتنے معجزات جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرآن مجید میں کسی کے نہیں ہیں. اس نے آخر میں کیا کہا اللہ تعالیٰ سے؟ اس نے کہا کہ بلے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بسم اللہ بلے قال رب لا املک الا نفسی واخی. اتنے معجزات جو حضرت ورفعنا فوقکم الطور، ایسا معجزہ کسی نبی کا ہے کہ پہاڑی کو اٹھا دیا قوم بنی اسرائیل پر. بلی بلی فرمایا کہ اس کے آیات جو قرآن مجید میں موجود ہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ مِنْ خَلْفِكَ آيَةً وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا بلی حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ. اسی طرح آیات ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. مردہ زندہ کیا. کتنے آیات اس نے لے کے آئے بھائی موسیٰ علیہ. آخر میں بھائی بنی اسرائیل سب تو سید تھے نا، سب سید تھے نا، سب حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد ہیں. اور بھائی اتنے معجزات دے کے آخر موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا املک الا نفسی و اخی. صرف میرا بھائی اس قوم میں میری بات میں، کوئی اور میری بات مانتا ہی نہیں ہے. تو یہ سب اس کے معجزات جھوٹ تھے بھائی، یہ سب معجزات جھوٹ تھے موسیٰ علیہ السلام کے. جب قوم نے صحابہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم نے سب سید تھے، سب اس کے قبیلے کے لوگ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد ہیں، یعقوب کے اولاد بنی اسرائیل ہیں. جب بچڑے کی عبادت کیا، اور بھائی یہ کیوں اس طرح کی دلائل تم لے کے آتے ہو نا؟ آپ خود کہتے ہیں کہ پھر دلیل کیا ہے کہ وہاں پہ نص قطعی موجود ہے. بھائی آپ نے کتاب کے اصول کافی پڑھی ہے، میری طرف دیکھیں نا علامہ صاحب، آپ نے پڑھی ہے ہر امام پہ کتنے نص موجود ہیں، پھر کہتا ہے دلیل قطعی کہاں سے لے کے آئیں. بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، جب آپ نے کتاب الحجہ پڑھا ہے، کتاب بحر الانوار میں جائے نا، کتاب تواریخ المعصومین علیہ السلام، کتنے نصوص ہیں بھائی، کہتے ہیں نص دلیل قطعی کہاں سے پتہ چلے گا؟ جب اتنے نصوص ہیں، اتنے زیادہ نصوص ہیں ہر امام کی امامت کا، 12 اماموں کی امامت کا، ہزاروں حدیث، پھر کہتا ہے دلیل قطعی کہاں سے پتہ چلے گا؟ اگر کسی مطلب پہ بھائی ہزاروں حدیث اس کے لیے، ہزاروں حدیث اس کے لیے دلیل نہیں بنتی، کچھ لوگوں کا انکار اس کے بطلان کا سبب بنتا ہے، تو میں اس کو کیا کہوں؟ یہ کوئی بھائی آپ حق نہیں قبول کرنا چاہتے نا. اگر آپ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زیدیہ کے جو امام تھے وہ خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کے امامت کے وہ معترف تھے، اور انہوں نے کبھی امامت اس معنی میں انہوں نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ ہم منصوص ہیں. انہوں نے صرف ظاہری خلافت کا ادعا کیا، اور وہ اس کی وجہ واضح ہے. جس دور میں وہ رہتے تھے بنی امیہ کا خلافت ختم ہو رہا تھا، بنی عباس نے سیاسی تحریک عسکری تنظیم چلا کر انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ بنی عباس شروع میں خود زیدی تھے. یہ بنی عباس کے اولاد نے، انہوں نے محمد ابن عبداللہ ابن الحسن سے انہوں نے بیعت کیا تھا خلافت کی، لیکن جب وہ ان کو پاور میں لائے تو اس کو انہوں نے شہید کر دیا. شہید تو نہیں کیا، قتل کیا اس کو. اچھا ملاحظہ فرمائیے
یہ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر، یہاں پر صفحہ نمبر 300 میں یحییٰ ابن زید سے روایت ہے، سألت ابی عن الائمہ علیہم السلام، میں نے اپنے والد زید سے پوچھا کہ ائمہ کون ہیں؟ کہا الائمہ 12، ائمہ 12 ہیں، 4 گزر چکے ہیں اور 8 باقی ہیں۔ قلت فسمہم یا ابا، ان کے نام مجھے بتاؤ۔ فقال اما الماضین فعلی بن ابی طالب والحسن والحسین وعلی بن الحسین، جو دنیا سے گئے ہیں وہ یہ ہیں علی بن ابی طالب، حسن اور حسین علیہ السلام، اور علی بن الحسین ان کے والد صاحب۔ ومن الباقین، اور جو باقی ہیں اخی الباقر وجعفر الصادق ابنه وبعده موسى ابنه وبعده علي ابنه وبعده محمد ابنه وبعده علي ابنه وبعده الحسن ابنه وبعده المهدي۔ اور جو باقی 8 امام ہیں ایک ایک کا نام اس نے بتایا، ایک میرا بھائی امام باقر علیہ السلام ہے، پھر سب کا نام بتایا۔ قلت یا ابا الست منهم، میں نے پوچھا والد صاحب، میرے والد گرامی یحییٰ خود کہتے ہیں، میں نے اپنے والد زید سے پوچھا کیا آپ ان 12 اماموں میں سے نہیں ہیں؟ قال لا ولكني من العترة، میں نے کہا کہ انہوں نے کہا میں عترہ میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تم یہ نام کہاں سے آپ کو مل گئے؟ انہوں نے کہا عہد معہود عہدہ الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کتاب اختیار معرفت الرجال رجال الکشی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 295 میں حدیث ہے، یہ بہت ایک شخص تھا، اس کا نام ابو صباح تھا، اس کو خبر پہنچتی ہے کہ زید آپ سے ناراض ہے، زید آپ سے ناراض ہے، وہ زید کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے زید تجھے یاد ہے وہ زمانہ وانت تقول ان اللہ تعالی قضى في كتابه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه السلطان وانما الائمه ولاة الدم واهل هذا الباب وهذا ابو جعفر الامام فان حدث به حدث فان فينا خلف۔ تم خود کہتے تھے کہ میرا بھائی زید تم مجھ سے ناراض ہو، تم خود کہتے تھے کہ یہ میرا بھائی جو ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام ہے یہ امام ہے، اگر اس کے بعد اس کو کچھ ہو جائے اس کے وصی کو ایک آدمی ہوں گے۔ اچھا اور تو خود مجھ سے سیکھتا تھا، تو خود زید تو خود مجھے کہتا تھا کہ امیر المومنین اعظم کے خطبے مجھے سنایا کرو، میں تجھے سناتا تھا۔ یہ میں نے اس سے بات کی، زید راضی ہوگا، کہا کہ ہاں یہ بات ہوئی ہے۔ پھر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ زید سے آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اگر ایک وقت، کیونکہ زید کا یہ عقیدہ ہے نا کہ جو بھی امامت کا ادعا کرے اور وہ فاطمی ہو تو وہ امام ہے، اگر 2 بیک وقت ادعا کریں تو اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ زیدیوں پہ بڑا اشکال ہے کہ 2 فاطمی اگر ادعا کریں تو امام علیہ السلام۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہیں کہ زیدیہ کے اماموں سب اعتراف کرتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا، اور وہ کبھی ادعا نہیں کرتے تھے کہ ہم منصوص ہیں، وہ صرف ظاہری خلافت کا کہ ان کو تمنا ہوتی تھی۔ جی علامہ صاحب وقت جی سر ختم ہو جاتا ہے۔ جی سر میری گزارش ہے کہ ذرا زیادہ لمبا ہو جائے گا، ہم آخری ٹرن نہ کر لیں اس کو۔ نہیں، میرے پاس بہت ساری باتیں رہتی ہیں، میرے آپ سے کچھ سوالات ہیں، مجھے 3-4 سوالات آپ سے پوچھنے ہیں، پھر آپ ختم کر لیں۔ آپ بھی مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں سوال جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ جو سوال آپ نے اصول کافی اصل میں اس کو کھینچنا چاہے تو جتنا مرضی آپ کھینچ لیں، مسئلہ تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جتنا مرضی آپ اس کو کھینچ لیں، ہم نے بھی 30 گھنٹے اس کو کھینچ سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی سارا کچھ مواد پڑا ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں میری رائے یہی ہے کہ ہم اس کو آخری ٹرن کر لیں۔ میرے 3 سوال مجھے پوچھنے دیں، اگر آپ ٹائم لے لیں اس کا جواب دے دیں، مجھے 3 سوال پوچھنے دیں، میرے پاس سوال زیادہ ہیں، 3 سوال کم از کم مجھے پوچھنے دیں، آپ بھی مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میں شروع کروں جی بسم اللہ۔ امپائر طارق بھائی ہیں جی ابھی جی یہ 10 منٹ کی ٹرنی ہوگی ڈاکٹر صاحب۔ جی ٹھیک ہے جی بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ، ٹائم لگا دیے میں نے۔ جی ایک تو حسن العیاری صاحب نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ دیکھیں جی بنی اسرائیل بھی تو اولاد جو ہے وہ انبیاء تھے، تو انہوں نے بھی نبوت کا انکار کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے انکار کرنا یہ اور بات ہے، سب کے سب کو شبہ پڑ جانا، یعنی نبی کے بارے میں دیکھیں بات ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ جھوٹے نبی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، لیکن پوری امت تو جھوٹے نبی کی طرف نہیں نہ گئی، یہ بہت اہم بات ہے۔ اولادیں جو ہے وہ بنی اسرائیل میں بھی ٹھیک ہے، ایسے لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا ہے، لیکن یہ بات کہ سب ہی جو ہے وہ انکار کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں جو نبی ہوتے تھے نا، وہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تو نام ہے نا وہ منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام جتنی مرتبہ قرآن میں آیا شاید ہی کسی کا نام آیا ہو۔ اب ہم ان کے بارے میں کیا بحث کریں؟
وہاں تو شک و شبہ ہی نہیں نہ رہ جاتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا تو اس کو ہم میرے خیال میں ائمہ کے ساتھ قیاس نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ کے نام ہمیں قرآن میں نہیں ملتے، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ کتاب نازل ہوئی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام تھا کتاب کے اندر، تورات میں تھا، تو اب کتاب جو ہمارے پاس ہے اس میں ائمہ کا نام نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے پاس ایک قطعی دلیل تو موجود ہے، اس لیے ہم کہیں کہ جی اگر سارے بھی ایک طرف ہو جائیں تو پھر بھی وہ کتاب کے منکر ہیں، لیکن ائمہ کے نام ہمارے پاس کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں، قرآن میں نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے وہ کسی قطعی دلیل کا تو انکار نہیں کر رہا نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا انکار کی طرف چلا جانا اور سب کا چلے جانا، اب جیسے دیکھیں ہم نے یہ روایت پہلے بھی پیش کی، یہ ہمارے سامنے یہ روایت ہے، یہ کتاب الحجہ کی اصول کافی کی، یہ اشافی جو ترجمہ ہے 319، اس میں کیا ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی وفات ہوئی ہے تو ان کی وفات کے بعد الفاظ کیا ہیں کہ ہشام بن سالم سے کہ ہم مدینہ میں تھے بعد وفات ابی عبداللہ علیہ السلام، انا وصاحب الطاق والناس مجتمعون علی عبداللہ ابن جعفر انہ صاحب الامر بعد ابی، ٹھیک ہے، یعنی سب کے سب کا، مترجم نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ سب کے سب کا اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا کہ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے بعد جو امام ہیں وہ کون ہیں، وہ اپنا یہ ان کے بیٹے جو حضرت اسماعیل کے بعد تھے، کچھ نے حضرت اسماعیل کو مان لیا نا علیہ رحمہ، اور کچھ نے ان کے بعد جو ہے وہ ان کے بیٹے جو ہے وہ عبداللہ افتاح، اور عبداللہ افتاح کی امامت کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا، ان کے والد کے پیروکاروں میں سے، اہل تشیعوں میں سے سب کا اتفاق ہو گیا عبداللہ افتاح کی امامت میں سے، وہ تو بعد میں واپس آئے ہیں۔ گویا امامت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اتنی مباح چیز تھی کہ سب کے سب ہی ایک امام کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹ پڑتے تھے اور اس کو امام مان لیتے تھے، اور وہ امام ہوتا ہی نہیں تھا، بعد میں ان کے لیے واضح ہوتا تھا کہ یہ امام ہے۔ ہم اصل میں یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملات واضح کرتے ہیں کہ امامت کوئی کلیئر چیز نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد بھی اب آپ دیکھیں اسی روایت کو اگر آپ آگے تفصیل سے دیکھیں نا تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ وہ راوی پھر گئے ہیں حضرت موسیٰ کاظم علیہ رحمہ کے پاس، اور ان سے انہوں نے جا کے کہا ہے کہ جی دیکھیں اب بات امامت کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب تو چلے گئے، ٹھیک ہے، تو اب آپ کے والد صاحب کے بعد عبداللہ جو ہے وہ امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی عبداللہ کیسے امامت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہ ہو۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جی اچھا اب آپ بتائیں کہ آپ امام ہیں، فانتا ہوا قال لا ما اقول ذلك، وہ کہتے ہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میں امام ہوں۔ تو اب وہ یہ پوزیشن لے رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جی اچھا میں نے سوال جو ہے وہ چینج کیا، میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے اوپر کوئی امام ہے، تو انہوں نے کہا جی نہیں میرے اوپر کوئی امام نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو تو امامت کا دعویٰ کر رہا ہے، جس کے اوپر سب کی امامت کا اتفاق ہو رہا ہے، اور جس کے بارے میں علامات امامت بھی جیسے ہمارے علامات نبوت ہیں تو ان کی کتابوں میں علامات امامت آتی ہیں کہ جی بڑا بیٹا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے وہ نکال لیتے ہیں معلوم تکن فی آہا بھی راویوں نے نکالا ہے نا، بات تو یہ ہے آہا بھی تو ہے راویوں نے نکال لیا ہے نا، تو انہوں نے چونکہ چھوٹے کو منتخب کر لیا تو اب انہوں نے اس میں آہا تو نکالنا ہی تھا، کوئی نہ کوئی ایپ تو وہ نکالنا ہی تھا، وہ بھی اخبار احاد کی قبیل سے ہیں جن راویوں نے ان میں سے کوئی آہا نکالا ہے، تو خبر واحد تو ویسی کیسے عقیدے کے اندر حجت ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصول یہی تھا کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ بنے، حضرت اسماعیل بن جائیں۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں تو چلے ایک اختلاف پیدا ہو گیا کہ وہ امام صاحب کی زندگی میں فوت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، سارے متفق نہیں ہیں، وہ سے کہتے ہیں کہ جی توریہ کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ ان کے لیے حجاب مقرر کیا گیا تھا، ان کو اسماعیلیہ کا تو یہی کلیم ہے کہ جی ان کے لیے حجاب مقرر کیا گیا تھا موسیٰ کاظم علیہ رحمہ کو، اور موسیٰ کاظم نے جو ہے وہ مسند کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا میں کہہ رہا ہوں اسماعیلیہ کا یہ اسٹانس ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو اصل میں حجاب تھے، اصل میں تو حضرت اسماعیل امام تھے اور ان کو بچانا تھا عباسیوں سے، تو ان کے لیے جو ہے وہ ان کو حجاب مقرر کیا گیا چھوٹے بیٹے کو، اور ان کو رپوش کر دیا گیا تاکہ ان کو شہید نہ کر دیا جائے، چونکہ اصل میں وارث وہ تھے، ٹھیک ہے، تو یہ تقیہ کیا گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ نے دعویٰ کر دیا اور اس سے امامت چل پڑی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں صرف آپ اکیلے نہیں بیٹھے اثنا عشریہ، آپ اس بات کو سمجھیں، اور بھی جو ہے وہ شیعہ فرق بیٹھے ہیں، ان کے پاس بھی کتابیں ہیں، ان کے پاس بھی جو ہے وہ دلیلیں ہیں، ایون کہ جو آپ کے واقفی ہیں وہ بھی آپ کے اصول کافی سے دلیلیں لے کے آ رہے ہیں کہ جی خود جو ہے وہ امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم میں 8 محدث ہوں گے اور 7 امام ہوگا اور 7واں جو ہے وہ قائم ہوگا، تو وہ اس طرف چلے گئے کہ موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ آخری امام تھے، وہ تو امامت کو مان رہے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہزاروں حدیثیں، کون سی ہزاروں حدیثیں؟ ہزاروں حدیثیں تو مجھے نہیں نظر آتی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ خبر واحد بھی مشکل سے آپ کو ملتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری جو ہے وہ شیعہ مصادر کی حدیثیں ہیں، ہماری اہل سنت کی کتابوں میں تو 12 ائمہ کے بارے میں کوئی حدیثیں نہیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے چلیں آپ دکھا دیتے ہیں، اس میں بھی ڈیبیٹ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو آپ کے ائمہ ہیں
ان کی امامت کے حوالے سے فضائل و مناقب کی بات نہیں کرتے. حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب ہیں، لیکن اس کے بعد تو چلے کچھ بھی نہیں ہے نا. وہ جو آپ کے اگلے 9 ائمہ ہمارے ہاں کہاں پہ ہے؟ سنی مساجد میں تو نہیں ہے. شیعہ مساجد میں بھی اب اگر ہیں تو اخبار احاد ہیں. اب خبر واحد کیسے حجت ہو سکتی ہے عقیدے کے اندر؟ کتاب الحجہ تو میں نے پڑھ لی ہے، ساری پڑھ لی ہے. ایک ایک امام کے بارے میں کہاں ہے خبر متواتر؟ کوئی خبر متواتر نہیں ہے. ہاں دعویٰ ضرور آپ کر لیں، وہ ٹھیک ہے، آپ کرنے کو کر لیں. رسول کافی بھی ہمارے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. کتاب الحجہ کی پوری جلد جو ہے وہ ہم نے تو اس کو وہ ہائی لائٹ کر کے ساری آپ کہیں کہ جی روایتیں بھی گن لی ہوئی ہیں، کتنے کتنے جو ہے وہ راویوں سے کتنی کتنی روایتیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مطلب آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جی ہزاروں روایتیں کہاں سے روایتیں آ گئی. ٹھیک ہے، وہ ہزاروں روایتیں کس طرح سے بنتی ہیں؟ وہ نیچے جا کے بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو نیچے جا کے بھی صحیح بات یہ ہے کہ ہزاروں نہیں بنتی. اوپر جائیں گے تو وہ راوی تو ایک ہی ہے، راوی تو ایک ہی ہے. جیسے وہ زیادہ سے زیادہ وہ نص پیش کر دیتے ہیں کہ جی سلیم بن جو وہ قیس الہلالی ان کی کتاب، اس میں وہ جو ایک راوی ہے جس نے روایت کی ابان بن ابی عیاش، ٹھیک ہے، ایک ہی راوی ہے. یا زیادہ سے زیادہ کسی نے اور ڈال دیا کہ جی ابان بن تغلب نے بھی روایت کی. چلے ابان بن ابی عیاش کے بارے میں اہل سنت تو یہ کہتے ہیں، شعبہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے یہ کہتا ہوں کہ جی بندہ زنا کر لے لیکن اس سے روایت نہ کرے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے آپ کے راوی ہیں، لیکن آپ کے راویوں کے بارے میں ہمارے ہاں ایکسیپٹنس نہیں ہے. وہ آپ کے لیے دلیل ہو سکتا ہے، ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا کہ ہمارے لیے دلیل کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے دلیل قرآن ہے، یا پھر ہمارے لیے اہل سنت کی کتابیں. اور پھر یہ آپ کے ہاں بھی مصادر میں جو چیزیں موجود ہیں، میں نے کہا وہ بھی متواتر درجے کی نہیں ہے. قرآن میں تو کوئی قطعی نص موجود ہی نہیں ہے امامت کے بارے میں، نہ کسی امام کا نام آیا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ حضرت علی کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، حدیث ثقلین یہ وہ کہ جی وہ متواتر ہے. ہم نے کہا کہ وہ حدیث جو وہ غدیر قوم کی روایت بیان کی جاتی ہے اس میں بھی مولا کے 27 معنی خود جو ہے وہ شیعہ اہل لغت کے ہاں ہمیں مل جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اس کو متواتر بنا کے قطعی ثبوت بنایا بھی جاتا ہے تو اس کے معنی میں اتنا اختلاف ہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نیچے چلے تو آپ کو تو وہ قطعی ثبوت بھی نہیں نہ ملتی، تو قطعی دلالہ تو دور کی بات ہے. پھر یہ سارا اختلافات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی چیز قطعی نہیں تھی، کوئی چیز قطعی نہیں تھی، ہر کوئی اس کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ رہا تھا. تو ہمارا اصل میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے یہ بات کہی کہ ان ائمہ نے حسد کی وجہ سے دعوے کیے. چلیں ٹھیک ہے، ان ائمہ نے حسد کی وجہ سے دعوے کیے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ امام محمد الباقر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اولاد جو ہے وہ حسن کو، کہ وہ حضرت حسین کے اوپر شک کر رہے ہیں، اور حضرت حسین کے اوپر ایک طرح سے وہ ان کو متہم کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے امامت کو اپنی اولاد کے لیے خاص کر لیا، اور اس کے اوپر وہ ان کو مغفرت کی دعا دے رہے ہیں. اور موسیٰ کاظم اور محمد تقی علیہ رحمہ جو ہے وہ حسین الفح کو، جو کہ موسیٰ الکاظم کی امامت سے نہ نکلے بلکہ انہوں نے امامت کا دعویٰ بھی کیا، ان کے لیے وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واقعہ کربلا کے بعد سب سے بڑی جو ہے وہ ثانیہ ہمارے ہاں وہ واقعہ فخ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. امام جعفر صادق علیہ رحمہ جو ہے ان کے اوپر اولاد حسن دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ ان کی امامت کا قول کریں اور ان کو امام مانے، اور پھر جب ان کو پکڑا جاتا ہے، قیدی بنا کے لے جایا جاتا ہے، تو اصول کافی کی روایتیں بتاتی ہیں کہ ننگے پاؤں برہنہ پا جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ چلتے ہیں، اور انصار کو جو ہے وہ ڈانٹتے ہیں کہ تم نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، حالانکہ پہلے وہ ان کے پاس آئے تھے مدد مانگنے کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے امامت کے دعوے کی، امامت کے قول کیے، تو ان کے بارے میں کوئی سخت روایت ہمیں نہیں ملتی، بلکہ ان کے بارے میں نرم ترین رویہ ائمہ اثنا عشریہ کا رہا ہے. گویا وہ ان کو جنت کی بشارتیں بھی دیتے رہے. حضرت زید کے بارے میں جنت کی بشارتیں ہیں، ان کے فالوورز کے بارے میں جنت کی بشارتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں ایسے. اور پھر آپ نے بات کی زیدیہ کی، تو زیدیہ تو یہ روایتیں لے کے آتے ہیں. اب میرے سامنے یہ روایت ہے ایک زیدی کتاب کی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت زید کا جو علم تھا وہ محمد الباقر سے بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے، بلکہ محمد الباقر علیہ رحمہ کے پاس وہ علم نہیں تھا جو حضرت زید کے پاس تھا. ٹھیک ہے، الحدائق الوردیہ جو ان کی کتاب ہے. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. تو روایتیں تو ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. جزاک جی وقت ختم ہوا جناب ڈاکٹر محمد زبیر صاحب کا. علامہ حسن اللہ یاری صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. جی، جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے میں تجویز کر